معظم ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ حرام رزق اور حلال رزق میں کیا فرق ہے؟ اللہ 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 بھائی، گزارش یہ ہے کہ بکرا حلال ہے، ذبح ہو جاتا ہے، کتا حرام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کتا کھانا چاہیں گے کبھی بھی نہیں۔ تو بس یہ سمجھ لو جو حرام رزق کھا رہا ہے وہ مردار کھا رہا ہے، کتا کھا رہا ہے، اور کوئی حرام چیز کھا رہا ہے، اس سے بدتر چیز کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ غذا کے اثرات ہوتے ہیں، غذا سے سارا وجود اس کے باڈی سیلز بنتے ہیں۔ جو باڈی سیل حرام سے بنتے ہیں وہ بھلائی قبول نہیں کرتے، سوچیں مسخ ہو جاتی ہیں، کردار مسخ ہو جاتے ہیں، اور ایمان چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بڑے دور سے آئے گا، پریشانی اس کے حلیے سے، کپڑوں سے، لباس سے، بال الجھے ہوئے ہوں گے، سفر کی تھکاوٹ اور گرد اٹھی ہوگی، بڑے سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچے گا اور بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ فرمایا اسے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، اتنے دور سے آئے گا، اتنی سعودتیں اٹھا کے آئے گا، اتنے درد سے پکارے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حرام وجود میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ بھلائی بھی کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز منع ہے تو ہم نے کھا لی تو چلو صرف نافرمانی نہیں ہوتی، وہ حرام سے جو وجود تعمیر ہوتا ہے اس میں سے نیکی کی، بھلائی کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی وہ بھلائی بظاہر کرتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کے لیے نہیں ہوتی، دکھاوے کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس پر اخروی نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، حرام اور حلال میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ حلال غذا سے جو باڈی سیل پیدا ہوتے ہیں، جو خون پیدا ہوتا ہے، جو دل کی دھڑکنیں زندہ رہتی ہیں، ان میں انوارات قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، بھلائی قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، نیک آرزو پیدا ہوتی ہے، نیکی کی خواہش، نیکی بوجھ نہیں لگتی، بالکل صحیح۔ خوشی ہوتی ہے نیکی کر کے۔ حرام میں گناہ کر کے خوشی ہوتی ہے، نیکی بوجھ لگتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ حرام حلال صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ زندگی یہ کے ہر زندگی کے کام ہر میں یا کام میں۔ جائز ہے یا ناجائز۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ بات کرتے ہیں وہ یا درست ہے یا غلط ہے، دو میں سے ایک ہے، بالکل ٹھیک۔ یا وہ ناجائز ہے یا جائز ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں یا اس میں غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، آپ مقدمہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں۔ اور وہ زندگی کا سب کچھ کوئی حرام کام حلال کے اس میں آتا ہے۔ اس میں حرام حلال آ جاتا ہے، باتوں تک میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ہر چیز کا اپنا اثر ہے، کلام کا اپنا اثر ہے، غذا کا اپنا اثر ہے، لباس اور حلیے کا ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے جو محسوس کرنے کے لیے دل کی نگاہ چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ کیفیات ہوتی ہیں، وہ کیفیات ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کیفیات دل میں حیات ہو تو وہ محسوس کرتا ہے، خوشگوار ہیں یا ناخوشگوار ہیں، بھلی ہیں یا بری ہیں، وہ محسوس کر سکتا ہے، ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم اپنا، کسی کا نہیں، اپنا ہر کوئی کر سکتا ہے کہ مجھے بھلائی اچھی لگ رہی ہے یا نہیں، سبحان اللہ۔ میں برائی کی طرف دوڑ رہا ہوں یا مجھے برائی سے نفرت ہو رہی ہے۔ اگر مجھے برائی کی طلب ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، میں نے کہاں غلطی کی؟ ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، بہت معروف ہیں، بین الاقوامی مانے ہوئے ڈاکٹر ہیں، تو میں ان کے زیر علاج تھا راولپنڈی میں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کوشش کی ہے، زندگی بھر حلال کھایا ہے، سچ بولا ہے، سیدھا سیدھا رہا ہوں، تو کوئی تھوڑی سی میری زمین ہے تو مجھے فون آیا کہ تمہارا ٹریکٹر چوری ہو۔
تو میں بڑا حیران ہوا کہ میرا ٹریکٹر کیوں چوری ہو گیا. تو کہنے لگے میں نے مسز سے بھی بات کی تو اس نے کہا کہیں گھپلا ہوا ہے, تم نے کوئی غلطی کی ہے. میں بڑا سوچا کہ کہیں سے میں نے کوئی ناجائز بینیفٹ لے لیا ہے, کوئی ناجائز پیسہ آ گیا میرے پاس, ہوا کیا ہے. بظاہر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کہتے میں سوچتا رہا 2-4 دن. تو میں نے ایک دن مجھے اسٹرائک ہوا کہ میں نے ایک پلاٹ بیچا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی. کہنے لگے, میں نے کہا پکڑی گئی بات. تو میں نے حساب کیا, جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ چیک لکھا اور صبح امراض قلب والے اسپتال والوں کو اس میں چیریٹی میں دے دیا کہ یہ میری زکوٰۃ ہے, اس میں رکھ لو. کہتے شام کو مجھے فون آیا, آپ کا ٹریکٹر برآمد ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ جتنی میری زکوٰۃ بنتی تھی اتنی قیمت کا ٹریکٹر تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو وہ نیک لوگ ہیں نا جو لوگ نوٹ کرتے ہیں, سبحان اللہ, انہیں تو یہ نتائج نظر آتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندے کی ساری زندگی صاف ستھری ہے, بالکل صحیح, ایک جگہ غلطی سے رہ گئی, خیال نہیں کیا کہ یہ جو بیچا اس پیسے پہ بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے. ہاں جی, بالکل صحیح. تو کہتے ہیں یار میرے ساتھ حادثہ ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے بڑا سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ زکوٰۃ میں نے جب دی, میں نے صبح دی, شام مجھے فون آیا کہ آپ کا ٹریکٹر برآمد ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سو اس میں حرام کے پیسے لے کے حلال کا گوشت تلاش نہ کریں, بلکہ ہر ایک قدم قدم کے اوپر وہ جو حرام سے خریدیں گے وہ بھی حرام ہی ہوگا.